السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے، صحت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر دیر تک قائم رکھے۔ اپنی دعاؤں میں سب کو بھی شامل رکھیے۔ آج ایک نئی ٹاپک، وہ یہ ہے سیکنڈ پویم ہے ہماری، طلع البدر علینا، The full moon has arisen upon us۔ یہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومکروا ومکر اللہ، اللہ خیر الماکرین۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے طلع البدر علینا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کل نبوت کے بعد کی زندگی 23 سال کی، ان 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے اور مدینے میں 10، جملہ 23 سالہ زندگی، 23 ایئرس۔ کچھ احاطہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی آمنہ۔ آپ مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد بزرگوار اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ یتیم اس دنیا میں تشریف لائے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ مائیں اپنے بچوں کی زبان کی بڑی حفاظت کرتی تھی، زمانے کا وہ طریقہ ہی تھا، اور یہ خلفائے راشدین بنو امیہ تک بھی یہی دستور چلتا رہا، حضور کے زمانے میں، اس کے بعد بھی، کہ کیونکہ مکہ شہر تھا، شہر میں زبان کے پولوٹڈ ہونے، کیونکہ ہر جگہ کے لوگ شہر میں آتے ہیں، تو عرب اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ ادھر ادھر کے لوگ آ کے ملے، وہ بھی عربی بولتے ہیں، لیکن ان کے بولنے کا طریقہ یمن کے، ہند کے، سندھ کے، کہیں کہیں سے لوگ جو ہے مکہ مکرمہ کو، مصر کے، لبنان کے، جہاں جہاں سے بھی، دنیا کے کونے کونے سے جو مکے میں آتے تھے لوگ، تو وہاں کے شہر لوگوں سے اگر آپ انٹریکٹ ہوتے جائیں گے تو کون سی زبان اوریجنل ہے آپ کی نہیں معلوم کر سکتے۔ اس لیے آپ اکثر سنے ہوں گے آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے، ماں کی زبان جو آپ سب سے زیادہ سنتے ہیں۔ بہرحال تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کے لیے اور ان کی زبان کی حفاظت کے لیے بی بی حلیمہ، دائی حلیمہ کو جو ہے سپرد کیا گیا۔ یہ بھی ایک عظیم معاملہ ہے کہ جس وقت بی بی حلیمہ اپنے قبیلے سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آ رہی تھی، تو ان کی جو اونٹنی تھی بہت زیادہ لاغار، بہت دبلی پتلی، اور ان کے جو دوسرے وہاں کے قبیلے کے لوگ بہت تیز 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 آ رہے تھے، اور بی بی حلیمہ پہنچے تک سب سے آخری میں، یعنی سب سے بہت دیر ہو گئی۔ سب جو رؤساء تھے، بڑے بڑے مالدار، ان کے بچوں کو وہ اڈاپٹ کر لی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اب آپ کی کالج کی فیس وغیرہ کون دیتے ہیں صاحب؟ آپ کے والد محترم، بے شک آپ کے بابا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے تعلیمی معاملہ، آپ کے تعلیم کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے والد کے کندھوں پر ہے۔
آپ کے والد کے ہاتھوں میں ہے۔ اب دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا نہیں تھے تو سب لوگ اس زمانے میں بھی یہ کرتے تھے کہ بھائی ارے ان کو ہمارے کو دیں گا کون، ہمارا خرچہ کون دیں گا۔ اس بہانے سے لوگ جو ہے کتراتے رہے، آپ کے پاس آپ کو اڈاپٹ نہیں کیے۔ لیکن بی بی حلیمہ آخری میں آئی اور غالباً آپ ہی بچے ہوئے تھے، سب بچے تو لے کے گئے تھے، آپ لینے کے بعد ایک آپ کو اندر سے ایک عجیب خوشی مسرت ہونے لگی۔ پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے شوہر کیا بولیں گے بی بی حلیمہ کے، ان کے والد نہیں ہیں، ان کی کفالت ہمارے کو کیسا کریں گے، کیا ہے۔ پھر اپنے شوہر سے مشورہ کیا، آپ کے شوہر راضی ہو گئے، آپ کو لے لیں تو آپ کے سینے میں بہت زیادہ دودھ آ گیا، اور وہ جو اونٹنی پہ آئے تھے اس کے تھن میں بھی بہت زیادہ دودھ آ گیا، آپ خود بھی پیے، اپنی اہلیہ کو پلائے، پھر اس کو بھر کے رکھ لیے۔ پھر اس کے بعد جب اس پہ سوار ہو کے بی بی حلیمہ جانے لگی تو وہ تمام اونٹنیوں سے تیز وہ اونٹنی چلنے لگی، تو ان کی سہیلیاں پوچھنے لگی اے حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جس وقت تم آ رہی تھی؟ تو سرکار کے آنے کی برکت دیکھو بیٹے کہ وہ جو اور وہاں ان کے جو مویشی تھے، ان کے جو چوپائے تھے وہ بھی فربا ہونے لگے، ان میں خوب دودھ آنے لگا، وہ خوب ترقی کرنے لگے۔ بہرحال اس طرح سے بی بی حلیمہ کے پاس ایک بڑے وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اس کے بعد آپ اپنے والدہ کے پاس آ گئے۔ ابھی آپ 6 سال کے ہی تھے کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ آپ کے دادا ابو طالب عبد المطلب جو ہے پھر آپ کی پرورش کرنے لگے۔ اب 8 سال کے ہوئے تو بھی جو ہے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب چچا ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا۔ اب آپ جو ہے آپ کے پاس پروان چڑھنے لگے، بڑے ہونے لگے۔ بڑی محبت، ایسی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسی محبت کرتے تھے۔ بہرحال آپ کو اپنے ساتھ لے کر سفر پہ بھی گئے بزنس کے سلسلے میں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 25 سال کی ہو گئی تو آپ کا نکاح بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اس وقت بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ بتاتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ عرب کی سب سے مالدار عورت تھی۔ بی بی خدیجہ کا حضور سے نکاح ہونے سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو گیا تھا، اور دونوں مرتبہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ان 2 شوہروں سے بی بی خدیجہ کو 3 بچے تھے۔ اب وہ جو ہے بزنس میں اتری اور اس میں اپنی صلاحیت کو آزمانے لگی۔ اس طرح سے وہ پورے عرب کی سب سے مالدار عورت ہو گئی، اور کئی لوگ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجے، لیکن بی بی خدیجہ جو ہے انکار کر دی۔ لیکن حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے مکے میں بہت زیادہ تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ پورے مکے میں لوگ آپ کو محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں، اس طرح کے لقب تھے۔ تو ایک مرتبہ بی بی خدیجہ کو انٹرنیشنل لیول پر، یعنی اپنے کنٹری کے باہر، اپنے ملک کے باہر، ملک شام وغیرہ میں تجارت کے لیے مال بھیجنا تھا، اور ان کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی۔ وہ پورے مکے میں سرچ کری تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آپ کو نہیں ملے، تو آپ نے اپنا مال تجارت آپ کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ ان کے غلام میسرہ کو بھیجا، اور آپ کو یہ کہا کہ آپ کے جو اخلاق ہیں آپ پہ کڑی نظر رکھیں، اور آپ کے جو اخلاق ہیں وہ آ کر مجھے بتائیں۔ وہاں جانے کے بعد بی بی خدیجہ کا مال اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم ہوا کہ پورے کا پورا مال بک گیا، اور خوب منافع ہوا۔ اور ایک یہ بھی معاملہ ہوا وہاں پہ کہ ایک ابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ فکن تھا، یعنی آپ پہ سایہ کرے ہوئے تھا، ابر سایہ کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ یہ بات یہ کہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
میسرہ کی آنکھوں سے ایک پردہ ہٹایا جس سے یہ میسرہ کو دکھا کیا برسایا کیے ہوئے ہے سرکار پہ. یہ معاملے داری آ کے جب واپس آئیں تو بہت زیادہ منافع ہوا، تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئیں اور آپ کے اخلاق حمیدہ جب بیان کی اور وہ خود بھی اب واپس ہو رہے تھے تو میسرہ نے کہا کہ آپ خود پہلے جا کے بی بی خدیجہ سے بزنس کے روزات بیان کیجئے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پہ آ رہے تھے جلدی جلدی تو بی بی خدیجہ بالکنی سے آپ کو دیکھ رہی تھی تو ابر کا ایک ٹکڑا آپ پہ سایہ کرتے ہوئے چل رہا تھا. ابر کا ایک ٹکڑا آپ پہ دھوپ کو دھوپ کی شدت کو بچانے کے لیے سایہ کرتے ہوئے چل رہا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا. پھر اس کے بعد جو ہے بی بی خدیجہ خود نکاح کرنے کے لیے ایک اپنی باندی کو بھیجی. جب وہ آئیں تو دیکھو اصل مقصد بتانے کا یہ تھا یہاں پہ جو آپ کو بات بتاؤں کہ وہ عورت خود بی بی خدیجہ جو ہے اپنی باندی کے ساتھ بھیجی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو آپ کے پاس اب کوئی بھی نہیں تھے، امی بھی نہیں، بابا بھی نہیں، چاہے تو آپ ہاں بول سکتے تھے اور اس میں کوئی خباثت نہیں تھی. لیکن عین سنت ہے دیکھو میرے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے دریافت فرمایا، چاچا جان فلاں عورت جو ہے مجھ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجی، آپ کا کیا حکم ہے؟ اس لیے ہمارے گھروں میں بھی بڑوں کی مرضی سے نکاح کیا جاتا ہے جس کو ارینج میرج وغیرہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے. تو جو ہے نا یہ عین سنت ہے ارینج میرج. تو جو ہے نا آپ جو ہے بی بی خدیجہ کے متعلق یعنی عرب کی سب سے مشہور باعزت بہت خوبصورت عورت، لیکن بی بی خدیجہ کے رشتے کے تعلق سے بعض ایک ایسی روایت ملتی ہے کہ آپ کی چچی جو تھی ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ، بولے کیا ہے انہوں بڑے ہیں انہوں چھوٹے کیسا کرتے بول کے تھوڑا سا اختلاف کری، لیکن حضرت ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد رضامند ہو گئے. چلو ٹھیک ہے. تو بی بی خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا. آپ کا نکاح ہونے کے بعد بی بی خدیجہ اپنا پورا مال لا کے حضور کے خدمہ میں ڈال دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کر غریبوں میں، محتاجوں میں، عورتوں میں، بیواؤں میں تقسیم کرتے چلے گئے. اور بی بی خدیجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے ہوئے، 2 لڑکے 4 لڑکیاں. لڑکوں کا انتقال چھوٹے عمر میں ہو گیا، شہزادیوں کی شادی ہوئی اور ان میں کثرت سے جو دنیا میں پوری اولاد پھیلی ہوئی ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے. بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا. جب آپ جو ہے غار حرا میں مسلسل عبادت میں گزارا کرتے تھے، مسلسل وقت یعنی کئی دن تک غار حرا میں رہا کرتے تھے. ایسے ہی جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی اور عبادت میں آپ مصروف تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے آپ سے فرمایا اقرأ پڑھیے. تو آپ نے فرمایا میں کسی کے پاس نہیں پڑھا، میں نہیں جانتا. تو آپ کو جو ہے اپنے سینے سے لگائے اور پھر دبائے گئے، پھر پڑھیے اور آپ پڑھنا شروع کر دیا. ایسا 2 سے 3 مرتبہ ہوا، علماء بیان کرتے ہیں. اس کے بعد آپ گھر آئے، آ کے کہنے لگے ضمیرونی مجھے کمبل اڑا دو. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے، پورے عالم میں کوئی مونس، کوئی ہمدرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا سوائے بی بی خدیجہ کے. اور یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے وفات کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ میں بی بی خدیجہ سے محبت کرتا تھا اور وہ بھی میرا ساتھ اس وقت ہی جب کوئی نہیں دیا تھا. بی بی خدیجہ جو ہے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اس سے پہلے جو سابقہ کتابیں تھیں توریت، زبور، انجیل کا علم جاننے والے تھے، اس کو پڑھنے والوں میں سے تھے. تو آپ نے جب یہ تمام کیفیت سنی کہ کیا کیا ہوا تو آپ نے کہا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں اور ان قریب آپ کو امت، آپ کی جو یہاں کے لوگ ہیں، آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، یعنی آپ کو اپنا عزیز وطن چھوڑنا پڑے گا. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں. طلع البدر علینا،
عزیز وطن، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوگا؟ کیا مجھے اپنا عزیز وطن چھوڑنا پڑے گا؟ بولے ہاں، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ پر ایمان لاؤں گا۔ یہ بات حضرت ورقہ بن نوفل نے فرمایا، یا سرکار ہجرت کرنے سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ سب سے پہلے اب آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے ایک ہونے پر شہادت دوں، لوگوں کو بتاؤں اللہ ایک ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری بات کون سنے گا، کون مانے گا میری بات؟ جب کہ مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر 360 آئیڈلز تھے، 360 بت تھے۔ خود مکے کی چھت پر حبل نام کا ایک بت بیٹھا ہوا تھا، جنگ کا بت، امن کا بت، یہ بت، وہ لوگ جو آئیڈلز جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے نا پورے مکے کے اندر تھے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ میرے پہ کون ایمان لائے گا، میری بات کون سنے گا؟ تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ نے فرمایا میں سنتی ہوں آپ کی بات، میں مانتی ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے ایمان لائے۔ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا سوائے بی بی خدیجہ کے۔ اس وقت سرکار کا ساتھ دی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ، بچے چھوٹے تھے، پھر جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق، زید بن حارثہ، اس طرح سے بلال حبشی، آہستہ 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 لوگ ایمان لانے لگے۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول تھے ارخم، تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس و تدریس دیا کرتے تھے دار ارخم میں، ارخم صحابی رسول کے گھر میں۔ وہاں سے دین کا معاملہ چلتا رہا۔ اب لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اتنا زیادہ دشمن ہو گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک صحابیہ جو ایمان لائیں تو ان کو جو ہے 2 اونٹوں کے بل، ایک ہاتھ اور ایک پیر بن کے کھینچ دیا گیا، تو وہ بیچ میں سے آدھی ہو گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے ان کے، سوائے صرف ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے بولو لات، منات، رزات، حبل، یہ اس طرح کے بتاں تھے، ان کے نام بولو، 20 ان کے نام سے بولو۔ بولے نہیں، احد 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 احد۔ حضرت بلال حبشی جب ایمان لائے تو ان کا معاملہ، ان کا جو آقا تھا وہ ایک غلام تھے، تو ان کو گرم ریت پہ لٹا دیتا، ان کے سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیتا، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا، ان کے جسم سے چربی وغیرہ نکل کے، خون نکل کے وہ انگاریں بجھ جاتی، ان کو جو ہے مارا جاتا، ان کے زخم آ جاتے تو اس کے اندر نمک لگایا جاتا۔ اس طرح سے بہت زیادہ صحابی کے رسول کے ان کے سامنے ان کے والدین کو ختم کر دیا گیا، بولو لات، منات، رزات، حبل بولو۔ انہوں نے تو ان کے ماں باپ کو مار دیا۔ اس طرح سے جو ہے بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، ریت ہوتی تھی، ریت ہٹائے اس کے اندر بڑے کانٹے رکھ دیے جاتے تھے۔ دیکھیں سورہ لہب کے اندر آپ کو اس کو تفصیلی واقعہ ملے گا کہ جو ہے نا آپ کو تکلیف ہوتی تو یہ لوگوں کو خوش ہوتی تھی۔ آپ کے گھر میں کچرا پھینکا کرتے تھے، اکثر آج ہم بھی کرتے ہیں، دیکھو یہ وہی لوگوں کا کام ہے، پلاسٹک کی تھیلی میں کچرا لیے باسو کے گھر میں پھینک دیے۔ یہ کام ابو لہب کی بیوی کیا کرتی تھی کہ جو ہے کچرا جمع کرنا، اللہ کے رسول کے گھر میں پھینکنا ہو، اللہ کے رسول کے گھر میں پھینکنا۔ ایسا نہیں کرنا بیٹے، ہم ایسے کام نہیں کریں گے، اور جو ہے اپنے پڑوسی کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ کتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، کتنے بھی زکوٰۃ دے دیں، کتنا بھی حج کر لیں، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہیں تو آپ کی پوری عبادت بیکار ہے۔ ہم جھاڑو دیے، کچرا بازو کر دیے، گھر دھوئے، پورا ہمارا گھر کا پانی ان کے گھر کے سامنے ٹھہرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اجتناب کریں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہوا کہ جو ہے ایک پلان ہونے لگا، اب روکے کیسا؟ یہ کارواں رک ہی نہیں رہا، اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں رک رہا ہے، اس کو کیسا روکے؟ تو جیسا ہمارا اسمبلی اور پارلیمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کا ایک پارلیمنٹ ہوا کرتا تھا، جس کے اندر جو ہے نا ندوا اس کا نام تھا مکے میں۔ تو جو ہے اس کے ہیڈ ابو جہل تھے، چیئر پرسن ابو جہل۔ تو جو ہے
پورے لوگ آئے. تو جب یہ میٹنگ ہو رہی بول کے معلوم ہوا تو ایک بہترین خوبصورت آدمی آیا. بولے تم کون ہیں؟ ہم تمہیں پہچانتے نہیں. میں بولا نہیں، میرے کو معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک میٹنگ ہو رہی، میں نجد سے آیا ہوں، نجد کا شیخ ہوں. میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں کونے میں بیٹھوں گا، کوئی معاملہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا تو بولوں گا، نہیں تو خاموش رہتا ہوں. تو وہ لوگ راضی ہو گئے. پہلے تو اپنی میٹنگ میں کسی باہر والے کو آنے نہیں دینا چاہ رہے تھے، پھر وہ بہت زیادہ منت سمجھت کرا تھا، اس کو راضی ہو گئے. بہرحال وہ بیٹھ گیا. تو چلیے صاحب بولیے کیسا تکلیف پہنچائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم تنگ ہو گئے ہیں یہاں پہ، ان کو کیا کرتے ہیں ایک پاگل اونٹ پہ بٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ اونٹ ان کو لے کے کہیں تو بھی چلا جائے، بھاگ جائے، مر جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم ہماری جگہ سے تو بچ جاتے. وہ نجد کا شیخ اٹھا، ہلو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے اگر وہ پاگل کے سر پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے، آپ تو ان کو یہاں سے بھاگنے کا موقع دے رہے ہیں، ایسا مت کریے. ابو جہل بہت خوش ہو گیا، احمد بولا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھو آپ. دوسرا جو آپ میں سے کوئی ایک بولیے. تو جو ہے اس نے کہا کہ جو ہے ان کو کیا کرتے ہیں کمرے میں بند کر دیتے ہیں، جب تک بند رکھیں گے جب تک ان کا دم نہ نکل جائے. تو پھر انہیں اٹھا، ہلو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جہاں ان کا پسینہ گرتا ہے مسلمان اپنا خون بہا دیتے ہیں، اگر معلوم ہو جائے کہ ان کو قید کر دیا گیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے یہاں سے جب معاملے داریاں بہت مشکل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جانے کا حکم دیا تھا صحابہ کو. مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، وہاں جانے کا حکم دیا تھا. اب صحابہ جو ہے یہاں سے نکل کے کچھ چلے گئے تھے. تو اس نے کہا ہلو سنو تم لوگا، یثرب میں مسلمان جمع ہو رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے آقا کو یہاں بند کر دیا گیا ہو تو وہ تم پہ حملہ کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھو. ہاں اب ابو لہب اٹھا، نہیں ایک ایسا کرتے ہیں، کیونکہ مکہ ایک بڑا شہر تھا، وہاں پہ بے شمار قبائل تھے، ہر قبیلے میں مان لیجیے 500,000 آدمی سے زیادہ تھے. تو بولے ہر قبیلے کا ایک سردار پورے آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ جائیں فجر کے وقت، اور پورے تلوار لے کے ایسا ٹھہر جائیں، ایسا پورا تلواروں کا پورا بناتے ہوئے چلے جائیں. اور جیسے ہی وہ فجر کے لیے نکلیں نماز پڑھنے کے لیے، ان پہ ایک ساتھ حملہ کریں گے تاکہ جو ہے نا یہ بچ کے کسی سے بچ نہ پائیں. اور اتنے لوگ ہیں صاحب مارے، اور کون مارے نہیں معلوم، ہوا بھائی ہوا، مگر مارے کون نہیں معلوم. اب اس کے بدلے کیا کریں گے؟ کچھ تو بھی ان کو جو ہے پیسے ویسے دے کے معاملہ ختم کر دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم بچ جائیں گے اور معاملہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا. اب انہیں بھی جو شیطان تھا، وہ شیطان جو نجد کا شیخ تھا وہ شیطان تھا، اس نے کہا ہاں یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا. سو پورے مل کے جو ہے نا آپ کے گھر کے اطراف پورے دروازے کے پاس آپ سے نکل کے پورا تک تلواریں لے کے ایسا ٹھہر گئے. وہ مکر اللہ، ابتدا میں یہ آیت پڑھا تھا کہ وہ پلاننگ کر رہے تھے، اللہ اس سے بہتر تدبیر کر رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر دے دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں. اس سے پہلے سب لوگ چلے گئے تھے. اب مکے میں رہ گئے کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق کئی مرتبہ آ کے پوچھے یا رسول اللہ سب جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے، آپ بھی چلیے نا. بولے نہیں میرے کو ابھی جانے کا حکم نہیں ہوا ہے، ابھی میرے کو جانے کا حکم نہیں ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹال رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ میں بھی رک جاؤں آپ کے ساتھ، میں بھی چلتا ہوں. اچھی بات ہے ٹھیک ہے آپ مل کے. تو حضرت ابوبکر صدیق ایک پلانر تھے، وہ بہترین تدبیریں کرنے والے تھے. انہوں بولے کہ سرکار کے ساتھ جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ یثرب جانا ہے. تو آپ کیا کریں معلوم ہے، پورا اپنا جو بھی مال تھا پورا ایک جگہ جمع کر لیے، الگ الگ جگہ کہیں رکھے تھے، یہ کرے تھے، کچھ بزنس میں لگائے تھے، وہ پورا لا کے ایک جگہ رکھ لیے. پھر اس کے بعد کیا کرے، 2 اونٹنیوں کو رکھ لیے، 2 اونٹنیاں خرید لیے، ان کو کھلا پلا کے اچھا تیار کر کے رکھے، یعنی سفر میں انہوں ساتھ دینا. ایک یہاں سے راستہ بتانے والے کے گائیڈ کو رکھ لیے. یہ تمام چیزیں رکھ لے کے حضرت ابوبکر صدیق تیار تھے کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کا ہم فوراً چلیں. تو یہ تمام معاملے داریاں چلنے لگی. تو اب جو ہے آپ کیا ہے معلوم ہے، یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ لوگ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تلواریں لے کر آ کر ٹھہر گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ آپ کے واسطے یہ لوگ ایسا پلاننگ کر کے ٹھہرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریتی اٹھائے اور اٹھا کر یاسین کی ابتدائی آیتیں
یاسین کی ابتدائی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اس پہ پھونک ماری اور پھینک دیے تو وہ ان کے سروں پہ کنکریاں گرے. وہ تلواریں لے کر ایسی ٹھہرے ہیں اور آنکھیں کھلی ہیں ان کی. ان تلواروں کے سائے میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے چلے. دیکھو اس لیے میرے بچوں اساتذہ سے ہم نے سنا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنا، پہلے پابندی سے پڑھنا سا فجر کی نماز. فجر کی نماز کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت اگر آپ کر لیں گے تو آپ جو ہے مکر و فریب کرنے والے شیاطین پر جو بھی آپ کے تعلق سے برا سوچنے والے ہیں، برا کرنے والے ہیں، وہ اپنی تدبیر ویسی رکھ لیں گے اور آپ نکل جائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے. آپ جو ہے نا جیسے ہی آپ پہنچے آپ نے کہا کہ پوروں کو ہٹا دو یہاں سے، کوئی بھی ہے. بولے یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں. آپ بولیے یعنی میرے کو ابھی حکم ہوا ہے چلنے کا، چلیے چلنا ہے. تو فوراً جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی چلنے لگے. چلتے ریت پہ پیروں کے نشان ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ اگر دشمن ہمارا اگر پتہ چل جائے مکے کی میں سے 2 آدمی چلے گئے ہیں تو وہ اس طرف آئیں گے تو ہمارے پیروں کے نشان کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ اس طرف 2 آدمی گئے ہیں. تو بولے اے ابوبکر کیا کرنا ہے؟ تو دیکھو تدبیر. اور اس کے علاوہ کہ اگر کوئی بات بتائے، کوئی مشورہ دے تو مشورے کو سننا، اللہ کے رسول کی سنت، عین سنت. آپ نے فرمایا بولو اے ابوبکر کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. آپ ان کو لے کے چلنے لگے. چلتے غار ثور پہنچے. غار ثور میں جو ہے نا پہنچ گئے. اب وہ جو دشمن تھے وہ دشمن جو ہے جیسے ہی وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ویسے شیطان آیا. ہلو کیا کر رہے تم نا؟ تمہارے سروں پہ مٹھی پڑی ہے. وہ تمہارے سامنے سے چلے گئے. ہاں وہ لوگ اپنے سروں پہ مٹھی کو دیکھے. پھر بولے کدھر گئے؟ ارے دیکھو چلو اور ڈھونڈو. ادھر دیکھو ادھر 2 آدمیوں کے نشانہ ہیں. 2 آدمیوں کے نشانہ ادھر ہی گئے ہوں گے. وہ لگا شیطان بھی ان کی رہبری کر رہا تھا. آتے گئے. اس کے بعد بولے ارے ذرا ٹھہرو. اب یہاں سے ایک آدمی کا نشان دکھ رہا، 2 آدمی کا نہیں دکھ رہا. تو اس نے کہا ارے شیطان بولا ارے ذرا غور سے دیکھو نشان ذرا گہرے پڑ گئے ہیں. دیکھو بیٹے جب نشان پڑتے ہیں ہمارے پیر پہ اگر ویٹ زیادہ ہو گیا تو زمین میں زیادہ پیر اترتے ہیں ریت میں. ایسا لگتا ہے ایک نے دوسرے کو اٹھا لیا ہے. ہاں چلو اس طرف ہی آنے لگے. پھر اس طرح سے جیسا وہ آئے غور ثور میں پہنچنے کے واسطے. اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچے تھے. جیسے ہی وہاں پہنچے وہاں جانے کے بعد کیا ہوا اور یہ پہنچ کے کیا آپ کو تکلیف پہنچائے نہیں پہنچائے انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں ہم معلوم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.